آج ہم ایک بہت ہی اہم اور کچھ نازک موضوع پر بات کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں یعنی صالحین سے محبت اور عقیدت، جی اور یہ کہ یہ محبت اللہ کے قرب کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے۔ جی تو اس گفتگو میں ہم پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب کی کتاب راہ و رسم منزل ہاں اور حضرت مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق الحق، ان سے جو ہمیں انسائٹس ملتی ہیں نا، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل ہمارا بنیادی مقصد یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس محبت میں اعتدال یعنی میانہ روی یہ کیوں ضروری ہے، اور اگر حد سے بڑھ جائیں تو کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اعتدال یعنی درمیانی راہ اپنانے کو کہتا ہے۔ صحیح۔ اور صالحین سے محبت بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے، اگر اسے صحیح پرسپیکٹو میں رکھا جائے۔ اچھا، تو پہلے ذرا اس کے مثبت پہلو کو دیکھ لیں۔ پیر نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب نے راہ و رسم منزل ہاں میں اس محبت کی جو اہمیت ہے وہ کیسے بیان کی ہے؟ دیکھیں، پیر نصیر الدین نصیر صاحب جو ہیں وہ اس محبت کو روحانی ترقی کے لیے ایک اہم سیڑھی مانتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے نزدیک اولیاء اللہ اور صالحین ان کی زندگیوں سے رہنمائی لینا، ان کی پیروی میں نیک اعمال کرنا، یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ وہ زور دیتے ہیں کہ یہ محبت خود منزل نہیں ہے۔ ہاں، یہ اہم بات ہے۔ جی، بلکہ منزل یعنی اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ ان کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے سیڑھی ہوتی ہے نا، وہ چڑھنے میں مدد دیتی ہے، صحیح۔ مگر اصل مقصد تو چھت تک پہنچنا ہے، سیڑھی پر ہی تو نہیں رہ جانا نا۔ صحیح۔ تو یہ محبت انسان کو نیکی کی طرف آپ کہہ لیں مائل کرتی ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، یعنی محبت کا مقصد اللہ کی طرف توجہ دلانا اور عمل پر ابھارنا ہے۔ لیکن شاید یہی وہ نقطہ آتا ہے جہاں توازن بگڑ سکتا ہے۔ بالکل۔ حضرت مجدد گولڑوی نے تحقیق الحق میں کن خطرات سے خبردار کیا ہے؟ مطلب یہ محبت مسئلہ کب بن جاتی ہے؟ یہاں معاملہ بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ بہت واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اگر یہ محبت اعتدال سے نکل جائے نا، حد سے بڑھ جائے، تو یہ شرک کا سبب بن سکتی ہے۔ شرک کا؟ اچھا۔ جی، اور شرک کا بنیادی مطلب تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں یا اختیارات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ تو صالحین کی محبت میں یہ شرک کیسے آ سکتا ہے؟ مطلب اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ حضرت مجدد گولڑوی چند خاص صورتیں بتاتے ہیں۔ مثلاً اگر صالحین کو معبود کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ، یا یہ عقیدہ رکھ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح کائنات کے نظام میں آزادانہ طور پر تصرف کر سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں مستقل متصرف ہونا، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر؟ جی بالکل، کہ اللہ کی مرضی یا اجازت کے بغیر وہ خود سے معاملات چلا سکتے ہیں، یا پھر یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ نظام چلانے کے لیے ان کی مدد یا شراکت کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ سارے عقیدے یہ واضح طور پر شرک ہیں، یہ توحید کی جو بنیاد ہے نا، اس کے بالکل خلاف ہیں۔ یعنی اصل خرابی تب ہوتی ہے جب خدائی صفات یا اختیارات اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیے جائیں۔ اچھا، حضرت مجدد گولڑوی ہے تحقیق الحق میں شرک کے ساتھ تشبیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس محبت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جی ہاں، تشبیہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق جیسا سمجھ لینا، یعنی اللہ کے لیے ایسی صفات یا کمزوریاں مان لینا جو مخلوقات میں ہوتی ہیں۔ اچھا۔ حضرت مجدد گولڑوی کے مطابق پرانے زمانے کے جو مشرکین تھے نا، وہ شرک اور تشبیہ دونوں میں مبتلا تھے۔ وہ مانتے تھے کہ ٹھیک ہے، کل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن کچھ خاص ہستیاں یا دیوتا ہیں جو بعض معاملات میں خود مختار ہیں۔ اچھا۔ اسی وجہ سے وہ بتوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، ان کی قسمیں کھاتے اور ان سے یوں مدد مانگتے تھے جیسے وہ خود کوئی طاقت رکھتے ہوں۔ اور اس میں تشبیہ کیسے آئی؟ تشبیہ اس طرح آئی کہ وہ اللہ کے لیے مخلوق جیسی صفات گھڑ لیتے تھے، جیسے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا۔ صحیح۔ ایک اور بہت اہم نقطہ جو حضرت مجدد گولڑوی نے اٹھایا وہ شفاعت یعنی سفارش کے غلط تصور کا ہے۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ کچھ خاص ہستیاں ایسی ہیں جن کی سفارش اللہ ٹال ہی نہیں سکتا، چاہے اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اچھا۔
جیسے دنیا میں ہوتا ہے؟ بالکل، جیسے کوئی دنیاوی بادشاہ اپنے کسی خاص مشیر کی سفارش ماننے پر مجبور ہو جائے۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی مکمل خود مختاری اور حکمت کے سراسر خلاف ہے۔ اور یہ اسے کمزور انسانوں جیسا سمجھنا ہوا نا؟ تو یہ تشبیہ ہے۔ تو اگر ہم دونوں بزرگوں کی بات کو ملا کر دیکھیں، پیر نصیر الدین نصیر کہہ رہے ہیں کہ صالحین کی محبت اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، نیکی کا محرک ہے۔ جی، اور دوسری طرف حضرت مجدد گولڑوی خبردار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ محبت توحید کی حدود میں رہے۔ اگر ان شخصیات کو خدائی اختیارات دے دیے یا اللہ کو مخلوق جیسا سمجھ لیا تو یہ شرک اور کفر تک جا سکتا ہے۔ یعنی اصل راستہ میانہ روی ہی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ خلاصہ یہی ہے کہ صالحین کی محبت کا مقصد ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی پیروی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ محبت ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ صحیح۔ اصل مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید کا عقیدہ ہے۔ جب تک یہ محبت اس دائرے میں ہے، یہ فائدہ مند ہے، لیکن جیسے ہی یہ حد سے بڑی اور شرک یا تشبیہ کا ذرا سا بھی شائبہ آیا تو یہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اعتدال ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم یاد دہانی ہے، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے، کہ عملی زندگی میں خاص طور پہ جب کسی بزرگ سے عقیدت ہوتی ہے اور ان کی دعا یا شفاعت کی امید بھی ہوتی ہے، تو اس نازک توازن کو کیسے برقرار رکھا جائے کہ یہ امید اور احترام اپنی جائز حد میں رہے اور غلو یا غلط عقیدے میں نہ بدل جائے۔